استاد کیوں ذلیل و خوار کیے گئے؟ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ ایک سازش تھی، ایسی سازش جس کا مقصد علم کو کتابوں میں قید کر دینا اور استاد کو صرف نوکری تک محدود کر دینا تھا۔ کہنے لگے کل میرا شاگرد جسے میں نے ABC وغیرہ سکھائی تھی، جسے میں نے قلم پکڑانا سکھایا تھا، اس نے آج مجھے سب کے سامنے دھکا دیا، کہا یہ ہمارے ملازم ہیں۔ استاد کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا ملازم؟ میں تو وہ ہوں جس نے تجھے انسان بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ایک انتہائی اہم، حساس اور اہمیت کے حامل موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ ہے کہ استاد کی توہین۔ کبھی سوچا ہے چراغ کیوں بجھائے گئے، درخت کیوں کاٹے گئے اور استاد کیوں ذلیل و خوار کیے گئے؟ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ ایک سازش تھی، ایسی سازش جس کا مقصد علم کو کتابوں میں قید کر دینا اور استاد کو صرف نوکری تک محدود کر دینا تھا۔ ایک انتہائی اہم فلسفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ استاد کو گرا دو تو آنے والی نسلیں خود بخود گر جائیں گی، اور یہ ایک سازش تھی اور ناقدری تھی۔ پہلے استاد کو روحانی باپ کہا جاتا تھا، لیکن پھر استاد کی عزت کو نوکری کے ترازو میں تول دیا گیا، قلم کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تاکہ دماغ آزاد نہ ہو۔ ایک جذباتی واقعہ میرے ذہن میں مستحضر ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک استاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، کلاس روم کے کونے میں بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا استاد جی روتے کیوں ہیں؟ اور یہ بات اسکول اور کالج کی ہے۔ کہنے لگے کل میرا شاگرد جسے میں نے ABC وغیرہ سکھائی تھی، جسے میں نے قلم پکڑانا سکھایا تھا، اس نے آج مجھے سب کے سامنے دھکا دیا، کہا یہ ہمارے ملازم ہیں۔ استاد کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا ملازم؟ میں تو وہ ہوں جس نے تجھے انسان بنایا۔ یہ سن کر فضا میں خاموشی چھا گئی، دیواریں بھی رو پڑی، لیکن دل پتھر کے بنے شاگرد نہ پگھلے۔ جس شاگرد نے استاد کو دھکا دیا، دراصل اس نے اپنی تقدیر کو دھکا دیا۔ استاد کی ناقدری نے علم کو بے برکت کر دیا ہے۔ شاگرد کے دل سے ادب نکلا تو علم بے نور ہو گیا۔ جب علم بے نور ہو تو قومیں اندھیروں میں ڈوب جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ادب گیا تو علم گیا، اور علم گیا تو سب کچھ گیا۔ کچھ اقوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے سامنے کتاب کھولتے وقت بھی ادب کرتا تھا۔ آج شاگرد استاد پر آواز بلند کرتا ہے، یہ کیسی بد نصیبی ہے۔ گفتگو کو جانب اختتام لاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے قوم کے بیٹو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل روشن ہو تو استاد کی عظمت کو زندہ کرو، استاد کا ادب کرو، ورنہ تمہارے ہاتھوں کے خواب مر جائیں گے۔
یاد رکھیے گا، قومیں توپ و تفنگ سے نہیں، استاد کے احترام سے بنتی ہیں۔ استاد کو تخت دو، وہ تمہیں آسمانوں کی پرواز دے گا۔ یاد رکھو، اگر استاد کی کرسی نیچی کر دی گئی تو تمہاری نسلیں کبھی بلند نہیں ہو سکتی۔